الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ کریم کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل فہم دین کورس کے 17ویں سبق میں ہمیں شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آج کا موضوع ہے احسانات اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب پاک کے جو حضور کی امت پر احسانات ہیں ان کے حوالے سے چند ایک باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، صحابہ وہ لوگ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا اور اس کے بعد سرکار کی صحبت میں رہے، ہمارے سروں پر یقیناً ان کے بے شمار احسانات ہیں۔ ہمارے سروں پہ اتنے بال نہیں جتنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہم پر احسانات ہیں۔ اصحاب رسول رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ مقدس ہستیاں کہ جنہوں نے اعلان نبوت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ساتھ دیا جس وقت سرکار کا نام لینا بھی جرم سمجھا جاتا تھا۔ ان حضرات کی یہ بہت بڑی قربانی ہے اور یہ احسان ہم پر ہے۔ سرکار کی تو نوکری ان کی قسمت میں آئی تو ان کے اوپر یہ تو رسول اللہ کا احسان ہے، لیکن صحابہ کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جو امانت خدا، امانت الہی عرشوں سے بذریعہ جبرائیل علیہ السلام حضور کے علم نشرح کے سینے پہ اترتی تھی، قرآن مجید کی صورت میں وہ مقدس وحی کا پیغام صحابہ کرام علیہم رضوان نے محفوظ کیا۔ یقیناً یہ بہت بڑا مشکل کام تھا کہ جس وقت سرکار نے اعلان نبوت کیا، مکہ والے تو اسے بھی پکڑ کے مارتے تھے جو اتنا کہہ دیتا کہ یہ سچے ہیں۔ صرف حضور علیہ السلام کو سچا کہنے پر بھی تکلیفیں اٹھانی پڑتی، مشکلات برداشت کرنی پڑتی، لیکن صحابہ وہ عظیم شخصیات ہیں کہ جنہوں نے صرف گھر کے بند کمرے میں بیٹھ کے حضور کو سچا نہیں کہا، بلکہ سرکار کے درس کے اندر، سرکار کی تبلیغ کے اندر، حضور کے بیانات کے اندر اور جو سرکار قرآن پڑھاتے تھے اس کے اندر بیٹھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سبق بھی لیتے تھے، اور ان باتوں پر مکہ والے ان کو ہر طرح کی تکلیفیں دیتے تھے۔ جب نام لینا جرم ہو اس وقت ساتھ دینا یہ کتنی بڑی قربانی ہے، اور جس وقت صرف سچا کہنا بھی جرم قرار پائے اس وقت پاس بیٹھ کر ان کا پیغام سننا اور محفوظ کرنا یہ بھی کتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر۔ یہ 30 پاروں کا قرآن یقیناً ہمارے سروں پہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے احسانات میں سے ہے کہ انہوں نے اس طرح قرآن مجید سنا اور پھر سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ کر صرف سن کر باہر جا کے بھلا دینا یہ نہیں تھا۔ دیکھو ہم بھی درس سنتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر روزانہ کا درس ہمیں اگلے دن یاد بھی ہو، لیکن صحابہ کی یہ محنت، یہ احسان بھی ہمارے سروں پر ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو سبق حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پڑھتے اس کو باقاعدہ یاد کرتے اور یاد رکھتے،
کوئی آیت کسی صحابی کے پاس محفوظ ہے، قرآن کی کوئی آیت دوسرے کے پاس محفوظ ہے، کوئی آیت تیسرے کے پاس محفوظ ہے، سب نے قرآن مجید کو اس طرح محفوظ کیا، یاد کیا، بلکہ یہاں تک کہ کاروباری معاملات بھی ہوتے تھے، مصروفیات بھی ہوتی تھیں، تو صحابہ کرام نے باریاں بنائی ہوئی تھیں کہ آج میں دہاڑی پہ جاؤں گا، کام کاج کروں گا، اور تم نے دوسرے صحابی کو کہتے کہ تم نے سارا وقت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھنا ہے اور سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ کر جو قرآن نازل ہو حضور سنائے وہ یاد کرنا ہے۔ اب یہ ایک صحابی بیٹھتے، دوسرے صحابی اپنے کام کاج پہ جاتے، اگلے دن ان کی باری ہوتی، وہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے، دوسرے کام کاج پہ جاتے، اور جو حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے وہ سب کو یاد کر کے دوسرے صحابی کو سنا دیا کرتے تھے۔ اس قدر انہوں نے محنت کے ساتھ یہ مقدس کلام یاد کیا اور اس امت تک پہنچایا، اور ہمارے سروں پر انہوں نے احسان فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے جو ہمارے سروں پر احسان کیا وہ یہ بھی ہے کہ جو دور سے صحابہ اکرام علیہم رضوان رہنے والے ہوتے، دور دراز کے علاقے سے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں زیادہ دیر ٹھہرنا ان کے لیے مشکل تھا، مطلب زراعت پیشہ تھے یا کام کاج کی مصروفیت تھی یا ان کا گھر دور تھا، تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوا تھا کہ وہ مکہ یا مدینہ کے راستوں پہ آ کے کھڑے ہو جاتے، اور لوگ جو قافلے والے ادھر سے گزرتے ان سے پوچھتے تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اگر کوئی حضور کے دیس کا ہوتا تو اس سے مسلمان ہوتا تو اس سے پوچھتے کہ فلاں آیت تک تو ہم نے حضور سے سنا تھا اور یاد بھی کیا ہے، یہ بتاؤ کہ اس آیت کے بعد کتنا کچھ قرآن نازل ہوا اور کیا کیا شریعت کے احکام نازل ہوئے، اور ان سے سن کر پھر انہوں نے اس حکم کو، شریعت کے پیغام کو یاد کر لینا، یہ یقیناً صحابہ اکرام علیہم رضوان کی بہت بڑی قربانی ہے۔ اگر وہ نہ دیتے تو یہ سرمایہ ہم تک کیسے پہنچتا؟ یہ ان کے ذریعے سے رب ذوالجلال نے ہمارے تک پہنچایا۔ اللہ پہنچانا چاہتا تو ویسے پہنچا دیتا، لیکن واسطہ درمیان میں رب نے ان کے اسی واسطے بنایا کہ قیامت تک کے آنے والے لوگ میرے محبوب کے ان یاروں کے احسان مند رہیں، اور ان کی اس احسانات پر ان کے قصیدے پڑھیں، ان کے گن گائیں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کی تعظیم کریں۔ یہ اللہ کریم جل شانہ نے ان کے ذمے سے یہ کام لگوایا۔ پھر ان کی یہ قربانی کہ جس وقت سرکار مکہ چھوڑ رہے ہیں، صحابہ اپنی جائیداد نہیں دیکھ رہے، اپنا مال و دولت نہیں دیکھ رہے، اپنی برادری نہیں دیکھ رہے، اپنا کاروبار نہیں دیکھ رہے، فقط حضور سے دین سیکھنے کے لیے سرکار کے ساتھ مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کو تیار ہو گئے، اور سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ قربان کر دیا۔ اللہ کریم کو ان حضرات کی یہ ادا پسند آئی۔ اللہ قرآن میں فرماتے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، میرے محبوب کے وہ صحابہ جنہوں نے ہجرت کی، اپنے مال سے، اپنے گھروں سے ان کو نکال دیا گیا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ سے اس کا فضل اور اس کی رضا کے طالب تھے، اور سب کو چھوڑ کر مکہ سے مدینہ کی طرف آ گئے۔ وینصرون اللہ ورسولہ، اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نوکری کی۔ دیکھو نا، ہم خدمت کریں دین کی اور منہ سے دعویٰ ہم کریں، پتہ نہیں ہمارا قبول بھی ہو یا نہ ہو، لیکن صحابہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی خدمت اللہ فقط قبول ہی نہیں کر رہا، باقاعدہ تصدیق کر رہا ہے کہ ینصرون اللہ ورسولہ۔ انہوں نے گھر بار، مال، سب کچھ قربان کیا، کس کی خاطر؟ اللہ رسول کی نوکری کی خاطر۔ اللہ فرماتے اولئک ھم الصادقون، فرمایا یہ لوگ ہیں جو اصل میں سچے ہیں، جو صرف زبان کے دعوے دار نہیں تھے، یہ من کے سچے ہیں۔ صحابہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچتے ہیں، ابھی صحابہ نے گھر بھی پوری طرح نہیں بنائے تھے، ابھی انہوں نے وہاں پہ کاروبار بھی نہیں سٹارٹ کیے، ابھی انہوں نے اپنے بچوں کے کھانے پینے کے لیے کوئی صحیح طریقے سے بزنس بھی نہیں کیا۔ اسلام کا بالکل ابتدائی دور ہے کہ ان کو اسلام کا پہلا غزوہ، جنگ لڑنی پڑی، جو آج کا دن ہے 17 رمضان المبارک، یوم الفرقان، جنگ بدر ہوئی۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان اس جنگ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ایک اونٹ ہے، چند گھوڑے ہیں،
چند تلواریں ہیں، کچھ زریں ہیں، تھوڑا سا ساز و سامان ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا تو صحابہ اکرام علیہم رضوان سب کچھ چھوڑ کر حضور کے ساتھ اس خدمت پر اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ کے اندر بھی اترے۔ یہ بھی اس امت کے سر پہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کا احسان ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان اس وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جس وقت مکہ سے چلتے ہوئے ایک سواری پر 3 بندوں کو بیٹھنا تھا اور باری باری بیٹھنا تھا۔ جو سواری حضور کے حصے میں آئی اس پر بھی سرکار نے 3 بندے مقرر کیے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل کر صحابہ میدان بدر میں پہنچے۔ جو ان کے احسانات میں سے میں یہاں پہ ایک حصہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام زعفران پہ پہنچے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو اکٹھا کیا، انصار، مہاجر، قبیلہ اوس کے لوگ، خزرج کے لوگ، یہ سارے جمع کیے۔ اب چل کے جا رہے ہیں لیکن سرکار مشورہ کرتے ہیں کہ کیا خیال ہے ہمارا مقابلہ ہو اور مقابلے میں دشمن اپنی طرف سے لشکر لے کے آئے تو تمہاری کیا رائے ہوگی کہ ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر اپنی جان ساری قربانی کا وعدہ دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، انہوں نے بھی حضور کی بارگاہ میں اپنی قربانی کا وعدہ دیا۔ جو الفاظ حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امد لما اراک اللہ تعالی ونحن معک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جدھر کا آرڈر دیتا ہے آپ ادھر کو چل نکلیے اور جس راہ کی طرف اللہ تبارک و تعالی آپ کو حکم دیتا ہے آپ اسی راہ کی طرف جائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب دیکھو صحابہ اکرام علیہم رضوان سے سرکار یہ نہ بھی پوچھتے تو وہ ساتھ تو جا رہے تھے، سرکار نے اس واسطے پوچھا کہ بعد میں آنے والا کو یہ نہ سمجھے کہ زبردستی جا رہے ہیں یا دل نہیں تھا تو جا رہے تھے، یا ایسے ہو جاتا تو پھر وہ ایسے کر دیتے، یا ایسے اسوں کے چکر میں نہ رہیں۔ ان کی دل کی محبت، عقیدت اور حضور علیہ السلام کے لیے جو جان نثاری کا جذبہ ہے وہ دیکھیں کہ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اللہ کا نمائندہ سمجھا، اللہ کا رسول سمجھا، اللہ کا قاصد سمجھا ہے۔ اب جو پیغام رب کی طرف سے آپ تک پہنچتا ہے آپ اس پیغام کی خاطر چل نکلیے، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واللہ لا نقول لک کما قال بنو اسرائیل لموسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ اے محبوب، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل چلی تھی جنگ کے لیے، لیکن ایک مقام پہ جا کے بنو اسرائیل کے لوگ بیٹھ گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنے لگے تھک ہار کے اذهب انت وربک فقاتلا، موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا جائے خدا، تم جا کے لڑائی کرو، جنگ کرو، ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ حضور کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کو یہ نہیں کہنے والے، آپ کے ساتھ چلیں گے اور آپ جس چیز کا حکم دیں گے ہم کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے فوالذی بعثک بالحق لو سرت بنا الی برق الغماد لجاہدنا معک من دونہ حتی تبلغہ۔ اے محبوب، اگر اس زمین کے آخری کنارے تک بھی آپ ہمیں چلنے کا حکم دیں گے تو ہم تھک ہار کے بیٹھیں گے نہیں، جب تک آپ ہمارے ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس سفر میں آپ کے ساتھ ہوں گے۔ آپ سوچئے کہ جس وقت چند تلواروں کے ساتھ اور 313 لوگ میدان جنگ میں اتر رہے تھے تو وہ جذبہ تھا ایمان کا، آج وہاں سے آنے والا دین شاید شکل بھی بدل چکی ہوتی کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان یہ قربانیاں نہ دیتے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ جو صاف ستھرا دین، جو وحی الہی، جو آسمان کا پیغام زمین کی طرف اترا ہے وہ حضور کی امت تک اسی طرح ہو بہو پہنچے اور وہ امت اس سے فائدہ اٹھائے۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے یہ مشورہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ سرکار پھر دوبارہ کہنے لگے صحابہ اپنا مشورہ دو، کہا کرنا چاہیے۔ اب یہ مہاجرین کی طرف سے
مشورہ تھا، لیکن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، جب دوبارہ سرکار نے فرمایا کیا مشورہ ہے، انہوں نے عرض کیا شاید یا رسول اللہ آپ ہمارے جذبات سننا چاہتے ہیں تو سنیے ہماری کیا سوچ ہے۔ انہوں نے کہا فقد آمنا بک وصدقناک وشہدنا ان ما جئت بہ ھو الحق واتیناک علی ذلک ھودا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ کو اللہ کا قاصد، اللہ کا نمائندہ، اللہ کا رسول سمجھا، آپ پہ ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی، اور ایمان لا کر آپ کے ساتھ بڑے بڑے وعدے کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب فمد یا رسول اللہ لما اردت ونحن معک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ تھے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا کہیں گے تو ہم سمندر کی گہرائی کی طرف نظر نہیں کریں گے، ہم آپ کا حکم دیکھ کر سمندر میں بھی کود جائیں گے۔ یہ ہے ان کی قربانیاں کہ جن قربانیوں سے یہ دین چلتے چلتے ہمارے تک پہنچا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بدر کے میدان میں پہنچتے ہیں، وہ محبوب جو عرشوں کے راہی تھے، ان محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایک عریش تیار کیا۔ عربی زبان میں عریش کا معنی ایک چھپر ہی ہوتا ہے، سادہ سا کمرہ، لیکن چونکہ اس وقت اسلامی ریاست کے سربراہ کا وہ کمرہ تھا جہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے پوری فوج کی کمانڈ کرنی تھی، تو یوں سمجھو کہ وہ ایک ہیڈ کوارٹر تھا جس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرما ہونا تھا۔ آج کل کے دفاتر اور اس کا انداز ڈھیروں مختلف ہے۔ جب سرکار نے اپنے غلاموں کی بنسبت 3 گنا بڑا لشکر دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری رات اللہ کے حضور دعائیں کرتی ہوئی گزر گئی، یا اللہ اگر یہ مٹھی بھر مسلمان آج شہید ہو گئے تو دنیا پہ پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب یہ لفظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے پیارے ہیں اور صحابہ کے احسانات کے حوالے سے ہمیں بیدار کر رہے ہیں کہ دیکھو کہ آج اگر اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی ہیں، ہماری زبانوں پر تلاوت قرآن ہے اور ہم کلمہ شریف پڑھ رہے ہیں، تو یقیناً یہ ان حضرات کی قربانیوں کا صلہ ہے کہ جنہوں نے سرکار کے کندھے سے کندھا ملا کر اپنی قربانیاں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیں۔ دیکھو جن حضرات کا بھی گھر بھی مکمل نہیں تھے، وہ جنگ کے میدان میں حضور علیہ السلام کے ساتھ مل کر قربانیاں پیش کر رہے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر اپنی جانیں اللہ کی راہ میں پیش کر رہے ہیں۔ صرف ایک بار نہیں، ایسے موقع صحابہ اکرام علیہم رضوان کو زندگی میں کئی بار دیکھنا پڑے۔ جنگ احد کا موقع آپ حضرات کے علم میں ہے، 70 صحابہ وہاں پہ شہید ہو گئے، اکثریت صحابہ کی وہاں پہ زخمی ہو گئی۔ میں یہ بات اکثر بیان کرتا ہوں، خود سرکار کی ذات اقدس آپ خود بھی زخمی ہیں، ابھی جنگ سے واپس پلٹے ہی تھے کہ اللہ کا آرڈر، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے غلام ابھی پٹی کر رہے ہیں، زخموں سے خون دھو رہے، ابھی تو جو راستے کا سفر تھا اس کی تھکن بھی نہیں اتری تھی، اللہ کریم جل شانہ کا آرڈر آ گیا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان غلاموں کو لے کر ایک اور جہاد کے سفر پہ نکلیے۔ اور مزے کی بات دیکھو، محبت کرنے والوں کے پھر امتحان بھی ہوتے ہیں۔ اللہ نے آرڈر کیا دیا، اے محبوب یہ اگلی جنگ میں جس میں جانا ہے، اس میں صرف انہی کو لے کے جانا ہے جو احد میں حاضر تھے، جو احد میں نہیں تھے ان کو نہیں لے کے جانا، جو احد میں گئے تھے وہی ساتھ جائیں، مطلب جو پچھلا سفر کر کے آئے ہیں ان کو تھکاوٹ ہے، وہی لوگ آپ کے ساتھ اس اگلے سفر میں بھی جائیں، قربان جائیں صحابہ اکرام علیہم رضوان کی اس قربانی پر کہ کسی کتاب کے اندر کوئی بھی یہ نہیں دکھا سکتا کہ کسی ایک صحابی کی تو درخواست آ گئی ہونا، یا رسول اللہ کہ طبیعت ناساز ہے، میں تھک چکا ہوں، میرے زخموں سے خون بہہ چکا ہے، میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ واللہ کسی ایک صحابی کی بھی یہ درخواست نہیں آئی کہ ہم آپ کے ساتھ حاضر نہیں ہو سکتے، جن کے نام تھے وہ سارے کے سارے تیار ہو گئے۔ ہاں ایک بات میں نے پڑھی وہ یہ تھی کہ ایک صحابی تھے جو بدر میں احد میں نہیں جا سکے تھے، اور جس وقت یہ اگلا آرڈر آیا تو انہوں نے یہ درخواست پیش کی، یا رسول اللہ یہ مجبوری تھی کہ میں احد میں نہیں گیا، لیکن اب میری گزارش یہ ہے کہ اب مجھے معروم نہیں رکھنا، مجھے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے۔ اور وہ صحابی کون تھے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے والد حضرت عبداللہ کا جنگ احد میں انتقال یعنی شہادت ہو چکی ہے۔ ابھی والد کی
تیسرا ساتواں یہ وقت بھی نہیں آیا، مطلب چند گھنٹے گزرے ان کی والد کی شہادت کو اور اگلے سفر پہ جانا ہے۔ اور حضرت جابر کی 7 یا 9 بہنیں تھیں، تاریخ کے اندر موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخواست پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے ساتھ لے کے جانا، میری یہ معذرت قبول کیجئے، پچھلی جنگ میں ابا جی گئے تھے اور میں نہیں حاضر ہو سکا تھا، میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ پھر زمانے نے دیکھا کہ کسی کی غیر حاضری کے لیے درخواست نہیں، حاضری کے لیے درخواست آئی، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کو ساتھ لے کے میدان احد سے واپسی پر اگلی جنگ کی طرف بھی جا رہے ہیں۔ پھر خندق کا موقع کہ ان حضرات نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ کتنی قربانیاں دیں صحابہ اکرام علیہم رضوان نے۔ ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، جن لوگوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اگر مدینہ میں رہنے والے ان کو رسپانس نہ دیتے تو پھر کتنا مشکل تھا اگلا معاملہ۔ لیکن اللہ کریم جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر جہاں پہ وہ ہجرت کر کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو آنے والے تھے ان کی تعریف کی، اللہ کریم جل شانہ نے جو مدینہ کے باسی پہلے کے تھے ان کی بھی تعریف کی۔ کیا فرمایا؟ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، کہ جہاں پہ یہ ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچے، یہاں کے کچھ پہلے کے رہائشی وہ تھے جنہوں نے اپنے سینے میں ایمان کو جگہ دے دی تھی، ان کے سینوں میں ایمان کا گھر بن چکا تھا اور وہ ایمان کو قبول کر چکے تھے۔ یحبون من ہاجر الیہم، اگلو بندوں نے آنے والوں کا استقبال کیا، اور کیا جو ہجرت کر کے آئے ان کے ساتھ محبت سے پیش آئے۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اپنے کاروبار میں آنے والوں کو شریک کیا، اپنی مال اور دولت میں آنے والوں کو شریک کیا، اور دل میں کسی قسم کی حاجت نہیں رکھی کہ یہ ہمیں مل جائے، قربان کیا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خود کو ضرورت بھی ہوتی تو آنے والوں کو ترجیح دیتے۔ اللہ کریم نے ان کی یہ قربانیاں بیان کی۔ وقت کم ہے کہ ہم ان کے ایک ایک حصے پر گفتگو کریں، یہ صرف میں نے خلاصہ اور اشارہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا، اور مقصد یہ تھا کہ جو اللہ کریم نے بھی مہاجرین اور انصار کا ذکر کر کے بعد والوں کی ڈیوٹی لگائی کہ ان کا کیا حق بنتا ہے۔ ان کا یہ حق نہیں بنتا کہ یہ منبر، یہ محراب، یہ زبان جب بھی بیٹھیں ان کی عظمت کے ساتھ کھیلتے رہیں، نہ۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے بہت زیادہ احسانات ہیں۔ اگر ہماری چمڑوں کی جوتیاں بن جائیں اور وہ اپنی زندگی میں وہ چمڑوں کی جوتیاں پہن کر چلتے رہیں تو پھر بھی جو امت کے سر پہ صحابہ کے احسانات ہیں ہم ان کا بدلہ ہرگز نہیں دے سکتے۔ انہوں نے بڑی قربانیاں دیں، جن قربانیوں کے بعد یہ دین متین ہمارے تک پہنچا اور ہم اس دین کے سنبھالنے والے بنے۔ ان صحابہ اکرام علیہم رضوان میں ہم جو ہے اس لحاظ سے بھی دیکھیں تو حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بھی صحابی ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ میں سے ہیں۔ ان کی قربانیاں دیکھ لیں، انہوں نے کتنی قربانیاں پیش کی۔ ہمارا حق کیا بنتا ہے کہ ہم ان کے بارے میں کیسا نظریہ رکھیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ مومن وہی ہوگا، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یا اللہ ہمیں بھی بخش، ہمارے پہلے گزر جانے والے بھائیوں کو بھی بخش۔ یہ لفظ دعا کے صرف اظہار محبت اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی زبان سے ظاہر کروانا چاہتا ہے کہ بعد میں آنے والوں تمہارا حق بنتا ہے کہ اپنے پہلے حضرات کے لیے اظہار محبت رکھو، ان کے ساتھ تعظیم والا رویہ رکھو، اور یہ دعا کرو وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، یا اللہ جو پہلے کے ایمان والے لوگ تھے ان کا کھوٹ ہمارے دل میں نہ ڈالنا کہ ہم ان کے بارے میں برا سوچیں، ان کے بارے میں غلط نظریہ رکھیں۔ اب ہم سے پہلے ایمان والے تو ہمارے باپ دادا ہیں، یہ تو بالکل قریب کے، اور اگر اس سیڑھی میں جو پچھلی سطح پہ فرسٹ پوزیشن پہ جو حضرات کھڑے ہیں وہ ہیں صحابہ اکرام علیہم رضوان، وہ ہم سے پہلے ایمان لا کے گزر گئے۔ اب ہمارا حق یہ نہیں بنتا کہ ہم کسی ایک کے بارے میں بھی اپنے دل کے اندر بغض پالیں، کینہ پالیں، معاذ اللہ نفرت پالیں، نہیں۔ محسن کا شکر ادا کرنا غیرت مند قوموں کا وطیرہ ہوتا ہے۔ ہمارا حق یہی بنتا ہے کہ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر مقام پر، ہر جگہ پر قربانیوں کے اندر شریک ہوئے، ہم ان کی قربانیوں کو صرف یاد نہ رکھیں بلکہ
جب بھی ان کی یاد آئے زبان پہ جو لفظ پڑھ سکتے ہوں پڑھ کر ان کی روحوں کو ایصال ثواب کریں، تاکہ یہ ہمارا تحفہ، ہمارا نذرانہ ان کی بارگاہوں میں پہنچے اور ان کو پتہ ہو کہ یہ ہمارے غلام آج بھی ہمارا جو ہے اس قربانی کا ذکر کر کے ہمارے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا تھا اللہ اللہ فی اصحابہ، اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے معاملے میں، اللہ سے ڈرنا کہ جنہوں نے اتنی قربانیاں پیش کیں، پھر ان کے اندر نزاکت بھی ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے لفظوں سے ان کو تکلیف نہ دینا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ اور دوسرے مقام پہ یہ بھی فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، فرمایا میں اپنے خاندان کے معاملے میں بھی تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ دونوں حضرات وہ بھی صحابہ بھی ہیں، کیونکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایمان لا کر سرکار کی سنگت میں رہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے محبوب نے فرمایا میں اہل بیت کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈراتا ہوں۔ دونوں کے معاملے میں ہمارا سینہ صاف اور دونوں سے محبت، دونوں سے عقیدت، دونوں حضرات کا احترام، یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ ہمارے سروں پہ ان کے ڈھیر سارے احسانات ہیں۔ آج کا دن جنگ بدر کا دن، اور بالخصوص وہ صحابہ جو حضور علیہ السلام کے ساتھ بدر کے میدان میں شریک ہوئے، ان کی بہت بڑی قربانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے حسن عقیدت نصیب فرمائے، اور اللہ کریم جل شانہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ایک دفعہ